کرتی ہے, جو اپنے بچپن سے ہم بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا, وہ 17 شعبان میں ہوگا. تو قبلہ اگر میں کہوں کہ یہ سب سے پرانی روایت ہم لوگ 17 شعبان والی مانتے ہیں یا 4 شعبان والی مانیں, تو قبلہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے, 17 بھی چاند کی تاریخ ہے اور 4 بھی چاند کی تاریخ ہے, اور چاند نہ تھا اور یہ تھے. تو قبلہ چاہے 17 ہو یا 4 ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. عبادت کا ان کا ذکر عبادت ہے, یہ جب بھی کیا جاتا ہے. تو قبلہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 26 کو اپنا عنوان سکون قرار دیا, جس کو خداوند عالم فرما رہا ہے القابسۃ للقابسین. ہم نے خراب اور بدکردار عورتوں کے لیے بدکردار مردوں کو رکھا, والطیبۃ للطیبین, اور ہم نے پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کو رکھا. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے خراب مردوں کے لیے خراب عورتیں رکھی اور خراب عورتوں کے لیے خراب مردوں کو رکھا, اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کو رکھا اور پاک عورتوں کے لیے پاک مردوں کو رکھا. تو سامعین گرامی قدر, بس خداوند کریم سے یہ سوال ہے کہ میرے مالک اگر عورت خراب ہے تو اگر تو اسے پاک مرد کی زوجیت میں دے دے تو شاید وہ اس کو ہدایت دے دے, تو شاید وہ اس کے ساتھ رہ کے اس کی صحبت میں رہ کے ہدایت یافتہ ہو جائے اور سدھر جائے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے خراب کو خراب کے ساتھ رکھا اور اچھوں کو اچھوں کے ساتھ رکھا, جبکہ دستور دنیا تو یہ ہے کہ اگر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ خراب کو اچھے کے ساتھ رکھا جائے تاکہ یہ بھی اچھا ہو جائے, خراب کو اچھے کے ساتھ رکھا جائے کہ یہ بھی اچھا ہو جائے. تو جواب قرآن یہ آئے گا, کیا تو نے میرے اسی قرآن میں کیا تو نے نبی کے واقعات نہیں پڑھے کہ نوح جو تھے وہ نبی تھے, بیوی صحیح نہیں تھی. بھائی نوح نبی تھے, بیوی صحیح نہیں تھی. اللہ نے نبی نوح کی زوجیت میں ایک ایسی زوجہ کو دے دیا جو نوح کے خلاف گئی, جو نہایتی بدکردار تھی, جس نے اپنے شوہر کی نبوت پہ شک کیا, اور ساتھ ساتھ صرف شک ہی نہیں کیا بلکہ یہ نقصان نہیں ہوا. آج تک قیامت تک یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس عورت سے اولاد پیدا ہوئی تھی تو اس کو اس نسبت اس عورت سے نہیں دی جاتی بلکہ نوح سے دی جاتی ہے جو ہلاک ہو گیا. قیامت تک ہر بندہ یہ کہتا نظر آئے گا, اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب نوح کا بیٹا برباد نکلا, نوح کا بیٹا خراب نکلا, نوح کا بیٹا بدکردار نکلا, وہ ہلاک ہو گیا. بھائی تربیت کی تھی ماں نے, تربیت کی ماں نے, تربیت کی تھی ماں نے, بدنامی نوح کی ہو رہی ہے. تو اسی لیے خدا نے مزاج رکھا کہ اللہ نے طیب و طاہر مردوں کے طیب و طاہر کو ازواج کو رکھا. تو پروردگار پھر تم نے نوح کو ایسی بیوی کیوں دے دی, نوح کو ایسی بیوی کیوں دے دی؟ نوح کو ہم نے ایسی بیوی اس لیے دے دی تاکہ تم تک یہ بات پہنچ جائے کہ اگر بدکردار عورت شریف کے گھر آ جائے تو بھائی بدکردار عورت کا کچھ نہیں جاتا ہے, بدنامی شریفوں کی ہو جاتی ہے. بدنامی شریفوں کی ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نوح کا بیٹا بدکردار نکلا, قیامت تک کہا جاتا ہے نوح کا بیٹا خراب, نوح کا بیٹا خراب, نوح کا بیٹا خراب. اور مزاج قدرت ایسا ہے کہ اس کو رسول خدا سے کچھ اتنی خاص محبت تھی کہ اللہ نے پھر آج کے بعد اپنی کسی نبی کی ایسی ویسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دی. ثابت ہوتی کہ اگر آپ کو صالح اولاد چاہیے ہے تو ایسی خواتین سے عہد کیجیے جو خود بھی صالح ہو, کیونکہ ماں باپ کا جو اولاد اور ماں کا جو اثر پڑتا ہے وہ سب سے زیادہ اولاد پر پڑتا ہے. ماں باپ نہیں بلکہ دونوں کا اثر پڑتا ہے, لیکن سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. تو قبلہ اگر یہ آیت پڑھی جائے اور اس کی تفصیل میں جناب امیر کے جملے نہ کہے جائیں تو یہ آیت مکمل ہی نہیں ہوتی. کہ جب جناب امیر نے جناب عقیل سے فرمایا بھیا عقیل کوئی ایسا گھرانہ تلاش کرو جہاں سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو, جہاں سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. بھائی اس میں بہت سے سوالات اس میں اٹھتے ہیں کہ جب جناب امیر سوال کر رہے ہیں جناب عقیل سے, بھیا عقیل ایسا گھرانہ تلاش کرو جہاں سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. تو بھائی پہلا سوال تو یہ کہ مولا فرما رہے بہادر گھرانہ تلاش کرو, بہادر عورت نہیں. لفظوں پہ دھیان دیجیے گا, لفظوں پہ کہ بھائی سرکار فرما رہے کہ بہادر گھرانہ تلاش کرو, بہادر عورت نہیں. تو ہاتھ جوڑ کے سوال ہے جناب امیر سے کہ سرکار آپ بہادر عورت کہیے, کہ جب بہادر عورت ہوگی تو بیٹا بھی بہادر ہوگا, آپ بہادر گھرانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ اگر عورت بہادر ہوگی تو وہ میدانوں میں آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر کی عورتیں بہادر ہوتی ہیں اس گھر کے مرد بزدل ہوتے ہیں. بھائی جنگ جمل بہت بڑی مثال ہے آپ کے سامنے. بھائی اس کا باپ اتنا بڑا بزدل تھا کہ میدانوں میں رکتا ہی نہیں تھا, میدانوں سے فرار ہو جاتا تھا. بیٹی اتنی بہادر تھی کہ علی کو اونٹ کے پیر کٹوانے پڑے.
امیر نے یہ نہیں فرمایا کہ بہادر عورت چاہیے، مولانا نے فرمایا بہادر گھرانہ تلاش کرو، یہ تو اس کی پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ علماء نے اس کی لکھی کہ بھائی کہ جناب امیر المومنین نے جناب عقیل سے اس لیے کہا کہ جناب عقیل جو تھے وہ علم انصاب کے ماہر تھے، علم انصاب، جو نسلوں کا علم رکھتے تھے، جو شجروں کا علم جانتے تھے، کہ جناب عقیل انسان کے نقش پا دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس قبیلے کا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا۔ جناب عقیل نقش پا دیکھ کے بتا، علم انصاب کے ماہر تھے۔ اب میرا اس میں سوال یہ ہے کہ سرکار بے شک جناب عقیل ان سے علم انصاب کے ماہر تھے ہوں گے، بے شک جناب عقیل پاؤں نقش پا دیکھ کے بتا دیتے ہوں گے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، لیکن سرکار سوال وہ کر رہا ہے کہ جس کی ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چل اس کی ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر صرف ہم تک پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر تمہیں بہادر بیٹا چاہیے ہے تو بہادر عورت تلاش نہ کرنا بلکہ بہادر گھرانہ تلاش کرنا، اگر عالم بیٹا چاہیے ہے تو عالم عورت تلاش نہ کرنا، عالم گھرانہ تلاش کرنا۔ سرکار ہم لوگ تک پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اس پہ تیسرا سوال میرا یہ کہ جب جناب سیدہ نے اپنی وصیت میں فرما دیا تھا جناب امیر علیہ السلام سے، درود پڑھو محمد جب شہزادی فرما گئی تھی کہ دیکھیے کہ یا علی میرے بعد جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام المؤمنین سے عقد کیجیے گا اور اس سے جو بیٹا پیدا ہو اس کا نام عباس رکھیے گا اور وہ میرا بیٹا عبا ہوگا، شہزادی فرمائی گئی تھی۔ تو جب جناب سیدہ فرما گئی تھی، وصیت کر گئی تھی، تو پھر جناب امیر جناب عقیل سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جب شہزادی فرما گئی وصیت میں تو پھر جناب امیر جناب عقیل سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ جناب امیر نے جناب عقیل سے سوال اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، بلکہ میں اگر مثال آپ کے سامنے پیش کروں، علماء مثال لکھتے ہیں کہ جناب امیر نے جناب عقیل سے یہ سوال بالکل ویسے ہی تھا جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ سے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، موسیٰ نے بتایا پروردگارہ میں اس سے جو ہے ریوڑ ہانکتا ہوں، پروردگارہ میں اس سے خیمہ بنا کے سو جاتا ہوں، پروردگارہ میں اسے پھینک کے اژدہا بنا دیتا ہوں۔ بھائی اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کیا ہے، موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے، موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے، موسیٰ نے عصا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیجئے، موسیٰ نے عصا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ تو بھائی جناب امیر نے جناب عقیل سے اس لیے سوال کیا تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ مولا عباس کی ننیال کے فضائل کیا ہیں۔ شہزادی کہہ رہی ہے، اور بھائی آپ یہ وصیت پڑھیں شہزادی کی، بڑی عجیب و غریب وصیت ہے۔ شہزادی وصیت میں کہتی ہیں کہ ڈائریکٹ مولا عباس کی لفظ استعمال کیا ہے شہزادی نے، وہ لفظ استعمال کیا ولدی، اور جو عربی لغت کے ماہر بیٹھے ہیں آپ علماء سے جا کے پوچھیں، علماء نے سوال کرے وہ آپ کو بتائیں گے کہ عربی میں بیٹے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابنی، ایک ہوتا ہے ولدی۔ ابنی ہم کسی بھی بچے کو کہہ سکتے ہیں، جو مطلب کوئی بچہ بیٹھے میں ان سے کہہ دوں اگر میں بیٹے بچے سے مخاطب ہوں تو میں سے کہوں گا ابنی آپ کسی بھی بچے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی قانون کے تحت ولدی اسی بیٹے کو کہیں گے جو آپ کے صلب سے ہو۔ بھائی لفظ ولدی صلب سے ہو، اسی بیٹے کو کہیں گے ولدی جو آپ کی صلب سے ہو۔ شہزادی نے مولا عباس کو کہا ولدی، شہزادی فرما رہی ہے مولا عباس کی ولدی، عباس میرا صلبی بیٹا۔ لوگ سوال کرتے ہیں مولا عباس جناب سیدہ کے صلبی بیٹے کیسے ہیں؟ تو بھائی جناب مولا عباس جناب سیدہ کے صلبی بیٹے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے امام حسن و حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں۔
इमाम हसन हुसैन रसूल खुदा के बेटे कैसे हैं? इमाम हसन हुसैन रसूल खुदा के बेटे ऐसे हैं कि अल्लाह ने मुबाहिरे के वक्त जब कहा था अबना आना व अबनाकुम, इनसे कहिए कि ये अपने बेटे ना और आप अपने बेटे ले जाइए, तो कायनात के रसूल ने किसी के पास नहीं गया, हत्ता कायनात का रसूल ने खुदा की बारगाह में भी हाथ नहीं फैलाया कि परवरदिगार मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मुझे बेटे अता कर दे। कायनात का रसूल दरियाही पे गया, रसूल ने जाके बता दिया कि अगर बेटे भी चाहिए हो तो इसी दरवाजे से अमीर के दरवाजे पे जाके अस्सलाम वालेकुम अमीर, जनाब अमीर के दरवाजे पे जाके रसूल खुदा फरमाते गए और रसूल खुदा को वहां से बेटे मिले। तो बिल आरज़ू कुरान इमाम हसन हुसैन रसूल खुदा के बेटे हो गए। तो भाई अगर परवरदिगारा तुझे इमाम हसन हुसैन को रसूल खुदा का बेटा बनाना था तो मेरे मालिक तो रसूल खुदा ही को इमाम हसन हुसैन अता कर देते, जनाब अमीर की सुल्ह पे क्यों रखे? तो जवाब परवरदिगार ये आएगा कि मैंने हसन और हुसैन अगर मैं रसूल को अता कर देता, मैं रसूल को बना चुका था कातिमुल अंबिया, रसूल थे आखिरी रसूल, इनके बाद रिसालत खत्म थी इनके ऊपर। अगर हसन और हुसैन रसूल को मिल जाते तो कल को इब्राहिम ये दावा कर देता कि मैं भी नबी, मेरा बेटा भी नबी। भाई ये सैयदुल मुरसलीन है, इब्राहिम दावा करता मैं भी नबी, मेरा बेटा भी नबी। तो मेरे याकूब दावा कर सकता था मैं भी नबी, मेरा बेटा भी नबी। तो मेरे तो ये सैयदुल मुरसलीन कैसे हो गए? तो अल्लाह ने इमाम हसन हुसैन रसूल अमीरुल मोमिनीन को देकर रसूल खुदा के बेटे बना दिए। वो इसलिए बना दिया, अगर इमाम हुसैन रसूल खुदा को दे देता तो उनको नबी बनाना पड़ता। अगर इमाम हसन हुसैन रसूल खुदा को अता हो जाते तो इनको बनाना पड़ता नबी, और अल्लाह नबूवत खत्म कर चुका था, इसीलिए अल्लाह ने बेटे दिए अमीरुल मोमिनीन को और बना दिए रसूल खुदा के। भाई मौला अब्बास अगर जनाब सैयदा को अता हो जाते तो मौला अब्बास को इमाम बनाना पड़ता। भाई इसीलिए अल्लाह ने मौला अब्बास अता करे जनाब उम्मुल बनीन को बना दिए जनाब सैयदा के बेटे। मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने पाक मर्दों के लिए पाक औरतों को रखा और जनाब अमीर के जुमले से उसकी तशरीह करी। तो कबरा इसमें एक वजह और है कि माँ की जो सिफत होती है वो औलाद मुंतकिल होती है। मैंने आपके सामने अभी अर्ज किया, भाई जंगे जमल हो रही है, अब आप पूरी महफिल जंगे जमल ही हो जाएगी। जंगे जमल हो रही है, जंगे जमल में जनाब मोहम्मद हनफिया ने 16 हमले करे, तारीख बताती है। जब 16 हमले करे जनाब मोहम्मद हनफिया ने, तो जनाब मोहम्मद हनफिया लेकिन आगे बढ़े, सामने से तीरों की बौछार हुई जब आपने हमला किया जनाब मोहम्मद हनफिया ने। तो भाई अली का बेटा था, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनाब मोहम्मद हनफिया के चंद लम्हे के लिए जनाब मोहम्मद हनफिया के कदम रुके, इतनी ही देर में इमाम हसन ने हमला कर दिया। ये इमाम हसन ने हमला कर दिया तो इमाम हसन पहुंच गए ऊंट तक और ऊंट के पैर काट दिए। अरे ऊंट के पैर काटे, जंग खत्म हुई, जंग फतह हो गए तो लोगों ने आगे जनाब अमीर को मुबारकबाद दी, इमाम हसन को मुबारकबाद दी। अब अमीरुल मोमिनीन की नजर जब मोहम्मद हनफिया के चेहरे पे पड़ी तो देखा बेटे का चेहरा निदामत से झुका हुआ। अब जनाब अमीर उठे, जनाब मोहम्मद हनफिया के पास आए। आमतौर पर यहाँ पे आपने जाकिरीन सुना होगा कि जाकिरीन कहते हैं मोहम्मद हनफिया ने कहा हसन तेरा तकाबुल बनता ही नहीं है, तू रसूल वो हसन रसूल के बेटे हो, तू मेरा बेटा है। ये आमतौर पर आपने जाकिरीन से सुना होगा। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शरह नहजुल बलागा में जनाब अमीर का जो कलामात क़िसार है उसको नक़ल किया है अबिल हदीद मोतज़ली ने। अबिल हदीद मोतज़ली लिखते हैं, शरह नहजुल बलागा पूरी जिम्मेदारी का वो लिखते हैं, उन्होंने जनाब अमीर ने इमाम हसन से फरमाया, मोहम्मद हनफिया से फरमाया मोहम्मद अपना तकाबुल हसन से मत करना, क्योंकि हसन के रगों में उसकी माँ के शीर का असर रगों में उसकी माँ की शीर है। जुमला मुकम्मल होने भी इंशाअल्लाह जिसके दिल में जनाब अब्बास की मोहब्बत है इंशाअल्लाह इस जुमले पे खामोश नहीं रहेगा। इमाम फरमा रहे हैं कि हसन की रगों में उसकी माँ के शीर का असर है, उसकी माँ के शीर का असर है। तो किबला अब सलाम कही जनाब उम्मुल बनीन को जिन्होंने दूध पिलाया अब्बास को, बेटा कहा फातिमा ने। इमामत जो है इमामत विरासत अमीरुल मोमिनीन नहीं है, इमामत विरासत जनाब सैयदा।
امامت جو ہے وہ وراثت جناب سید. بھائی علی کا ہر بیٹا امام نہیں ہے, سیدہ کا ہر بیٹا امام. امامت وراثت جناب سیدہ ہے. اللہ نے جناب سیدہ کو جتنے بیٹے عطا کرے سب کو امام بنایا. امام حسن حسین عطا کرے سب کو امام بنایا. اب امامت عہدہ ہے, امامت ایک عہدہ ہے. ہر عہدے کا کوئی نہ کوئی اختیار ہوتے ہیں, ہر عہدے کے کچھ نہ کچھ اختیار ہوتے ہیں. تو اللہ نے جناب سیدہ کو بیٹے عطا کرے, انہیں امام بنایا. امامت کو ایک اختیار دیا, وہ ہے اختیار فضل, جو یہ اختیار نبوت کے پاس نہیں ہے, یہ اختیار صرف امامت کے پاس ہے. یہ ہے اختیار فضل. اختیار فضل وہ امامت کے پاس ہے. اب یہ فضل کیسے؟ عام طور پہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب راہب آیا تھا رسول خدا سے بیٹے مانگنے, امام حسین گود میں تشریف فرما تھے, رسول خدا نے اس کی رو دیکھی اور کہا تیری مقدر میں اولاد ہے. امام نے اس کو ایک بیٹا عطا کر دیا. امام نے بیٹا عطا کیسے کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ نبی نے, لوگ سوال کرتے ہیں نبی نے نہیں دیا تو حسین نے کیسے دے دیا؟ بھائی نانا دے نہیں رہا, نواسا عطا کرے دے رہا, تو یہ حسین نے کیسے عطا کیا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو نبی ہوتے وہ ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ. بھائی جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے. کیا کہنے بھائی جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے, اور نہ بھی بنتا ہو وہ دینا فضل ہے. جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے. اللہ نے جتنا بندوں کو عطا کیا ہے تو نبی لو دے کے اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا مقدر میں ہو. حسین تھے مسند فضل پہ, حسین تھے مسند فضل پہ. عدل کہہ رہا تھا اس کے مقدر میں بیٹا نہیں, فضل نے 7 بیٹے عطا کر دیے. عدل کہہ رہا تھا مقدر میں بیٹا نہیں, فضل نے 7 بیٹے عطا کر دیے. اور حسین کو یہ اختیار ملا جناب سیدہ سے نسبت کی وجہ سے. حسین کو یہ اختیار ملا سیدہ سے نسبت کی وجہ سے. جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں, آپ دیکھیں کیسے اس کو سماعت فرماتے ہیں کہ میں قسم خدا کی اتنا وزنی جملہ ہے, ابھی بھی سیدہ کی آتا ہے کہ بھائی دل کر رہا ہے یہ جملہ کس طرح سے آپ کے قلوب میں اتر گیا. بھائی زبان سے جملہ پڑھنے کی اللہ میری زبان میں تاثیر ہے کہ میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں. بھائی شہزادی اثر دے ان کے بیٹے کا فضائل پڑھو. بھائی اللہ نے امامت سیدہ کی نسبت میں رکھی, امامت سیدہ کی نسل میں رکھی. جو بیٹا سیدہ نسبت پا گیا وہ امام بن گیا, اس کو اللہ نے اختیار فضل عطا کر دیا. بھائی جو بیٹے اللہ نے سیدہ کو عطا کرے, سیدہ نے مانگے نہیں, جو بیٹے اللہ نے سیدہ کو عطا کرے اللہ نے عطا کرے, ان کو اللہ نے سیدہ کی نسبت کی وجہ سے اختیار فضل دیا, امام بنایا. ایک بیٹے کی تمنا سیدہ نے خود کری. اس کو اللہ نے فضل نہیں بنایا بلکہ ابل فضل بنایا. ابل فضل بنا دیا, ابل فضل. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم علم سے مرادی کیوں مانگتے ہیں. بھائی ہم پر جب بڑی مشکل آتی ہے وہاں درگاہ حضرت عباس کیوں جاتے ہیں. تو بھائی اب ہم سے یہ سوال نہ کرو, ہمیں پتا ہے عباس فضل نہیں, عباس ابل فضل. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کا یہ لقب اس لیے ہے, یہ کونیت سرکار کی اس لیے ہے ابل فضل کیونکہ سرکار کے بیٹے کا نام فضل تھا. بھائی یہ بنی ہاشم میں جو کونیت رکھی جاتی ہے, جا کے تاریخ پڑھیں کہ بنی ہاشم جو اپنے بچوں کی کونیت رکھتے ہیں وہ ولادت کے وقت ہی رکھ دیتے ہیں. بھائی ابل فضل نام تب پڑتا ہے جب جناب فضل کی ولادت ہوتی. بھائی جناب عباس کی کونیت تب سے ہے جب ان کی ولادت ہوئی تھی. اور عربی کا یہ قانون ہے, لغت کا یہ قانون ہے کہ اگر فضل جو ہے یہ صفت نام نہیں, یہ صفت ہے. جب لفظ ابل صفت کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس صفت میں ماہر ہے. اندھوں کے گھرانے میں آنکھیں والا ہونا بڑی بات نہیں ہے, کالوں کے مکان میں گورا ہونا بڑی بات نہیں ہے, جاہلوں کے مکان میں عالم ہونا بڑی بات نہیں ہے. بھائی فضلوں کے بیچ میں ابل فضل ہونا بڑی بات ہے.
खूबसूरतों के घरों में कमर बनी हाशिम होना और लोग इसमत पे शक करते हैं मेरे आका की, मेरी इसमत पे सवाल उठाते हैं मेरे मौला कि मेरा आका इमाम में मेरा मौला नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काकम बदहन। मैं दो चीजें इस मिंबर में बयान करना कुफ्र समझता हूँ, एक जनाब अबू तालिब के ईमान पे बहस करना और दूसरा मौला अब्बास की इसमत पे बहस करना। दोनों बातें मैं कुफ्र समझता हूँ, लेकिन सरकार बहस नहीं कर रहा, सिर्फ फजाइल की सूरत में आपको एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। जो लोग सवाल करते हैं मेरे आका की इसमत पे तो उंगली उठाते हैं, फिर आप ये बताएं वाक़या तारीख में मौजूद है, बस आपने वाक़या ऑफिस अहमद तमाम कि भाई जब एक रसूल खुदा के रिसाल के बाद जनाब रसूल खुदा के चले जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के घर तशरीफ लाए, जनाब अमीर के घर, और कहा या अली मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, मैं चाहता हूँ कि नबुव्वत के जो तबरुकात हैं वो मेरे पास रहें, मैं बुजुर्ग हूँ खानदान का। तो मौला अली ने फरमाया चचा बैठिए मैं भी लेकर आता हूँ। अब जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए और उसके बाद जनाब अमीर अपने सहन में गए और वहाँ संदूकचा खोला और वहाँ से रसूल खुदा का मामा रसूल खुदा की अबा और कबा लेकर आए और अबा और कबा लाकर जनाब अब्बास इब्न मुत्तलिब के सर पे अमामा रखा और उनके दोस्त पे और फिर कहा चचा आप चलिए। अब जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया और अपनी जगह से हिल ना सका, अपनी जगह से हिल ना सका। फिर इमाम ने बुलाया इमाम हसन को, फिर यही लिबास इमाम हसन को पहनाया, इमाम हसन ने चलना शुरू किया, फिर इमाम हुसैन को पहनाया, इमाम हुसैन ने चलना शुरू किया, फिर मौला ने खुद पहना और खुद चलना शुरू किया। जनाब अब्बास ने मंजर देखा, जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने, और उठ के जाने लगे। जब उठ के जाने लगे तो जनाब अमीर ने कहा चचा लिबास तो लेके जाइए, तबरुकात तो लेके जाइए। तो जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा या अली मुझे इस बात पे हैरत नहीं हुई, ये वजन मुझसे नहीं उठा, तुम्हारे बच्चों ने कैसे उठा लिया, मुझे हैरत इस बात पे है जैसा लिबास तुम्हें पूरा आया वैसे ही हसन को पूरा आया। वैसे ही हुसैन को पूरा वैसे ही हुसैन को पूरा आया। आप नारा लगाइएगा और ऐसे नारा लगाइएगा शहजादी आपको ही दिया लगे, लेकिन जुमला मुकम्मल होने दीजिए कि पहली बार आपके सामने पढ़ो कि भाई फिर उन्होंने जब ये सवाल किया तो जनाब अमीर ने जवाब दिया कि चचा ये इमामत का वज़न, ये रिसालत का वज़न है, सिवाय इमामत के कोई नहीं उठा सकता। ये रिसालत का वज़न है, सिवाय इमामत के कोई नहीं उठा सकता, सिवाय इमामत के कोई नहीं उठा सकता। भाई रिसालत भी औदा है, इमामत भी औदा है, और हर औदे के भी हमने आपके सामने कहा कोई ना कोई ताकत होती है, हर औदे के पास कोई ना कोई पावर होता है। भाई वजन उठाने के लिए औदों की जरूरत नहीं पड़ती, ताकत की जरूरत पड़ती है। वजन उठाने के लिए औदों की जरूरत नहीं पड़ती, ताकत की जरूरत पड़ती है। तो भाई जनाब अमीर ने तो जुमला कह दिया कि ये रिसालत का वजन सिवाय इमामत से नहीं, इमामत के अलावा कोई नहीं उठा सकता। अब भाई जब सिफ़ीन का मैदान सजा, सिफ़ीन का मैदान सजा, अब जंग जब शुरू हुई तो तारीख बताती सिफ़ीन की वो जंग थी जिसमें दिन में भी तलवार चलती थी, रात में भी तलवार चलती थी, ऐसी गजब की जंग। एक मर्तबा मालिक अश्तर ने आके कहा या अली हमारे सिपाही बहुत थक गए हैं, कुछ देर के लिए जंग रोक दीजिए ताकि सिपाही आराम कर ले। जनाबे अमीर एक टीले पे है, जनाबे अमीर ने फरमाया जंग नहीं रुकेगी, मौला फरमाया जंग नहीं रुकेगी। तो अगर मालिक अश्तर ने कहा मौला कुछ जख्मी होगा, उनकी मरहम पट्टी भी होनी है, तो मौला ने फरमाया जंग नहीं रुकेगी, अब मेरा बेटा जंग करेगा, अब मेरा बेटा जंग करेगा। इतना सुनना तो इमाम हसन हुसैन उठे बाबा के सामने, हाथ जोड़कर बाबा इजाजत दीजिए, क्या तुमने मेरा ऐलान सुना है समझा नहीं, मैंने कहा मेरा बेटा जंग करेगा, तुम रसूल खुदा के बेटे हो। तो इतना कहना था। अब भाई अब 11 साल का अब्बास उठ के खड़ा हुआ, बदल को 11 साल का अली उठ के खड़ा हुआ। भाई एक शायर ने बड़े गजब के इसको नकल किया है अपने कलाम में, वो फरमाते हैं जब जनाब अमीर ने फरमाया कि अब कौन जगह है, फरमाते ये सुनते ही गोशे से उठा एक दिलावर, ये सुनते ही गोशे से उठा एक दिलावर, सिन 11 बरस में अबू तालिब के बराबर, सिन 11 बरस में अबू तालिब के बराबर, और सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, जाफर, और ज़हरा की सदाई के अलमास सड़ेगा, और हसनैन के बाबा मेरा अब्बास सड़ेगा।
کا ہاتھ تھاما اور ایک خیمے میں لے گیا. آپ واقعہ سن چکے ہیں کہ جناب امیر نے خیمے میں لے گیا اور جناب امیر نے مولا عباس کا امامہ اتارا اور اپنا امامہ اتار کے مولا عباس کی سر پہ رکھا, اپنی ردا اتار کے مولا عباس کو پہنا. بھائی علی کا سن ہے 60 سال, عباس کا سن ہے 11 سال. علی کا سن ہے 60 سال, عباس کا سن ہے 11 سال. اب جب عباس میدان میں گئے, میں تھوڑا پیچھے آتا ہوں, ایک جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کر دوں اس کے بعد, کہ جب مولا عباس نے اپنا امامہ اتارا, اپنی ردا مولا عباس کو پہنائی. اب 2025 کا مفسر جب یہ سوال کرتا ہے کہ عباس نعوذ باللہ معصوم نہیں ہے, عباس عصمت کے درجے میں فائز نہیں ہے, تو مولا عباس نے, جو جناب امیر نے اپنا امامہ مولا عباس کو جب پہنا کے آج کے مفسر کو بتا دیا, بے شک میرا بیٹا امام نہیں ہے لیکن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وزن امام کون بتایا عباس کی بھائی. وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ بھی, اسی کے ساتھ میں بھی دعا گو ہوں کہ سرکار حجت ہمارے جشن کو قبول فرمائے. جناب سیدہ اپنے بیٹے کے فضائل کے صدقے میں, اپنے بیٹے کے صدقے میں اپنے بیٹے کا صدقہ ہم کو عطا کریں. جو لوگ بھی تشریف فرمائے ان سب کی جان, مال, عزت, آبرو, جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہیں ان کی عزت, آبرو, ناموس کی حفاظت فرمائے. تمام شیان حیدر قرار کو ہر بلا, ہر آفت, ہر اور جلد سے جلد سرکار امام زمانہ اجل وقار افراج شریف کا ظہور ہو, ہم کو ان کے انصار میں شمار فرمائے. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر بنائے رکھے, اور علماء سو مقصرین جو شیعت پر فتنہ پھیلا رہے ان کو نیست و نابود.